بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تاکید کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اٹھائے رکھتی ہے، جسے اس کی ماں تکلیف کے اوپر تکلیف سے اور دودھ چھڑانا ہوتا ہے اس کا 2 برس میں، کہ شکر کرتا رہے میرا اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتائیں گے۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا پیدا کر دینا اور دوبارہ زندہ کر دینا۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ اہل جنت وہاں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ایسے بچھونوں پر جن کے استر گاڑے ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں میوے ہیں اور کھجورے ہیں جن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ پس اے جنو انس، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پس اے نبی تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک پروردگار ہی ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ گردش کرتے ہیں، اور ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تمہیں اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب۔ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ رکھ دیے تاکہ تم کو
ہلا نہ دے، اور اس نے ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، پھر اس نے ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔ تو یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور جنات کو اس نے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑے۔ بڑے گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں، یہاں تک کہ جب آ جائے گا ان پر وہ وقت اچانک تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو اس قیامت کے بارے میں ہم سے ہوئی۔ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنی بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ آگاہ ہو جاؤ، بہت برا بوجھ ہوگا جو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا، اور میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، حکم دے معروف کام کا اور منع کر منکر کام سے، اور صبر کر اس پر جو تجھے مصیبت آ پہنچے، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں، بلکہ یہ تو ان پر وہی حقیقت ظاہر ہوئی جو اس سے پہلے وہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے، اور اگر بالفرض انہیں لوٹا بھی دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں روکا جا رہا تھا، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاتھ طے شدہ ہے، مگر تم لوگ جو شک میں پڑے ہوئے ہو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ ہی نے رات کو دن میں داخل کیا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا، ہر ایک ایک وقت مقرر چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے بے خبر ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے بے خبر نہیں ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ یہ لوگ جس کسی کو بھی اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور یقیناً اللہ ہی سب سے بلند و بالا عظمت والا ہے۔ جزاک اللہ۔